کیا دیکھ رہے ہیں آپ گوئنگ فارورڈ؟ کیا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، کہاں یہ معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میری نظر میں مختصر اگر میں کہوں کہ بالکل اس کی توقع اس لیے تھی کہ پاکستان میں جو ایک 4 سال میں مذاکرات ہوتے رہے اور وہ نتائج سامنے نہیں آ سکے جس کو پاکستان کو توقع تھی، کیونکہ پہلے یہی سوچ تھی کہ افغانستان میں چونکہ جنگ 20 سال کے بعد جنگ ختم ہو گئی ہے، تو پاکستان میں بھی شاید یہ والی صورتحال نہ ہو جو آج پاکستان جس کا سامنا پاکستان کو ہے۔ پھر مذاکرات بھی ناکام ہوتے رہے، حالانکہ ایک اس کی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر کابل میں سٹرائک ہو گو کہ پاکستان نے اس کی تصدیق ابھی نہیں کی، لیکن افغان سائیڈ کا تو یہی موقف ہے کہ کابل میں سٹرائک ہوئے، پھر پکتیکا میں ہوئے، تو پھر اس کا انہوں نے خود کہا کل کیے انہوں نے انتقام لیا ہے، لیکن پاکستان میں شاید یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ پاکستان کا تو موقف یہی رہا ہے کہ ان کے ٹارگٹ جو ہے وہ ان کے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتے ہیں وہی لوگ ہیں، لیکن افغان وزارت دفاع کے بیان میں خود تھا کہ انہوں نے پاکستانی فورسز کو ٹارگٹ کیا، جو شاید یہاں توقع نہیں تھی۔ یہ پہلے بھی اس طرح ہوا تھا کہ کرم پہ جب افغان سائیڈ نے حملہ کیا تھا تو انہیں پاکستانی پوسٹ کو بنایا جب پہلے اس طرح سٹرائک ہوئی تھی۔ تو آپ کے سوال کا جواب کہ نہیں، اس کی بالکل توقع نہیں تھی، اور جو ہوا یہ دونوں ممالک کے لیے میری نظر میں بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اور آپ کا دوسرے سوال کا جو حصہ ہے کہ اب ہوگا کیا، تو میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی تعلقات نارمل آئیں گے۔ آج امیر خان متقی نے انڈیا میں کہا کہ ڈائیلاگ ہم چاہتے ہیں، لیکن میری معلومات ہے کہ پاکستان سے ایک وفد نے جانا تھا آج اور وزیر دفاع کی قیادت میں، لیکن افغانستان سے وہ انکار کیا گیا اس وفد سے، اور پھر وفد نہیں جا سکا۔ تو پاکستان نے آصف صاحب کی سربراہی میں وفد نے جانا تھا، میں نے یہی سنا ہے، میں نے ایسے ذرائع سے سنا ہے کہ جو مطلب ہے کہ آپ اس پہ اعتبار و یقین کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ وفد نہیں جا سکا۔ پاکستان نے اگر وفد بھیجنا تھا تو ایک اس کا یہی میسج ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ، حالانکہ میں نے شروع میں کہا کہ ڈائیلاگ تو 4 سال سے ہو رہے ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، لیکن حالات میں بہتری کے حالات تو پاکستان کے خراب ہوئے نا۔ ایسا کون سا ملک ہے دنیا میں یا ریجن میں جن کو تشویش تو ہے افغانستان سے متعلق، لیکن جتنی کیجولٹیز پاکستان میں ہو رہی ہے یہ تو کسی بھی جگہ نہیں ہو رہی۔ لیکن میرے خیال میں طاہر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تو متقی صاحب کا ابھی بھی بیان یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ڈسپلیس لوگ ہیں جو کہ ٹرائبل ایریاز میں تھے، اور جب پاکستان نے وہاں پہ کارروائی کی تو یہاں پر آ گئے، تو وہ ایک طرف ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی ہے، لیکن کل جو کارروائی کی گئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی ایک ساتھ تھے، تو یا تو یہ موقف غلط ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کی موجودگی نہیں ہے، یا تو پھر ساتھ مل کے حملہ نہیں کیا، دونوں میں سے ایک بات درست ہو سکتی ہے نا۔ پاکستان کا موقف شروع میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان یہی کہتا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف وہ گروپس استعمال نہ کرے جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا موقف اس لیے تبدیل ہوا کہ یہاں پہ ایک سوچ پیدا ہو گئی کہ شاید افغان طالبان ایلیمنٹس کو ان کے درمیان ایسے کوئی ایلیمنٹس ہو جو سپورٹ کرتے ہوں ٹی ٹی پی کو اور دیگر گروپس کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب خوست میں سٹرائک ہوئے تھے کوئی 2-3 سال پہلے، اور فارن آفس نے اس کو یعنی کنفرم کیا تھا، تو اسی بیان کو آپ پڑھ لیں، اسی بیان میں یہی تھا کہ کچھ اس بیان کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایلیمنٹس ود ان افغان طالبان ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف ان گروپس کو ایز اے پروکسی استعمال کرتا ہے، اور اسی سوچ کو وقت کے ساتھ ساتھ اسی تقویت ملی کہ حالات پاکستان کے بہت خراب ہو گئے، اور یہ جو اس موسم گرما میں زیادہ لوگ ان کے یہاں آئے ٹی ٹی پی کے، اور ان کی یہی اسٹریٹجی تھی کہ زیادہ لوگ جائیں اور وہاں رہیں اور وہاں لڑیں۔ جب آپ کے ان کے زیادہ لوگ آئے ہیں تو سیکورٹی فورسز نے تو ان کے خلاف ایکشن تو لینا ہے، جب آپ ایکشن لیں گے، آپ زیادہ پینیٹریٹ کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ نقصان ہوگا، اور میرے خیال میں اس طرف سے شاید اس طرح ایکشن نہیں ہو رہا جس طرح کہ پاکستان کو توقع ہے۔ رائٹ، زیگم صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ذرا میں افغانستان کے پرسپیکٹو سے ذرا بتائیے گا کہ پہلے وہ جنگ لڑ چکے ہیں جس میں اوبویسلی القاعدہ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اب اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں اٹھائے، تو اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اور کل جب یہ اٹیک ہوا تو کیا سوچ تھی کہ کیا پاکستان ایک بڑی قوت سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا پھر؟ میرا نہیں خیال کہ افغانستان کو توقع تھی کہ پاکستان کنونشنل مینز استعمال کرے گا افغانستان کے خلاف۔ ایک تو ان کے اندر ایک عجیب طرح کا ایروگنس آ گیا ہے، اس بات کا ان کو گھمنڈ آ گیا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی سپر پاورز کو شکست دی ہے۔ 2 باتیں وہ بھول جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے گوریلا وار لڑی ہے ایک دہشت گرد کے طور پر اپنے ملک میں۔ اس وقت وہ حکمران ہیں اور ان کا جو خطرہ ہے وہ کنونشنل وار کا ہے۔ دوسرا،
ان کی آئیڈیالوجیکل ریزن سے، اور پاکستان نے جو اتنے عرصے میں ان کو رعایات دی، خاص طور پہ گزشتہ 4 سال میں جب وہ مسلسل دہشت گردی کر رہے تھے، اور کیونکہ ان کی جو مین طاقت ہے وہ پراکسی وار کی ہے، دہشت گردی کی ہے، اور پاکستان کی میں نے عرض کیا کنونشنل وار کی ہے، اور پاکستان کنونشنل اپنی طاقت کو استعمال کرنے سے اوائڈ کر رہا تھا مسلسل۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی غلیل سے نشانے لے لے کے آپ کا سر پھاڑ دے، آپ کے پاس پستول ہے لیکن آپ چلانے سے پرہیز کر رہے ہیں کہ یار چلائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن 4 سال میں وہ پاکستان کو وہاں لے آیا ہے کہ پاکستان مجبور ہو گیا کہ کنونشنل مینز کو استعمال کرے، اور اس کنونشنل مینز کو استعمال کرنے کا جو موقع ہے وہ بھی افغانستان نے آج خود دے دیا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آئندہ یہی ہوگا، اگر افغانستان پراکسی وار جاری رکھے گا تو پاکستان کنونشنل مینز استعمال کرے گا، اور یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ افغانستان پراکسی وار بند نہیں کرتا۔ اور کل جو ہم نے ریٹیلیٹ کیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس ان کی چیک پوسٹ پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ان کے 200 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اس کے بعد ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں کیا اس کو ہم نے ڈینٹ کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کی کوئی کنونشنل کیپیبلٹیز نہیں ہیں، دے آر سٹنگ ڈکس۔ جو ماڈرن وارفیئر ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی چیز آپ کی ایریل سپیریورٹی ہوتی ہے۔ ہم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں بھی دیکھا، بھارت جس کی پاکستان سے 10 گنا بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت، خود پاکستان ایک بڑی ملٹری طاقت ہے، تو افغانستان تو اس کے مقابلے میں سٹنگ ڈک ہے۔ پاکستان کسی بھی افغانستان کے علاقے میں جا کے کسی بھی نشانے کو معاملہ ٹارگٹ اتنا کر ہی سکتا سادہ ہے زیگم صاحب، تو پھر امریکہ وہاں پہ 20 سال تک تھا، ان کے پاس تو تمام ایئر فورس کیپیبلٹیز تھی، ہم سے زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی، لیکن وہ جس مکمل طور پہ ختم تو نہیں کر سکا جس مقصد کے لیے وہ وہاں پہ گیا تھا، ان کو بھی انخلا کرنا پڑا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، کبھی بھی افغانستان کے اندر جا کے افغانستان پہ قبضہ نہیں کرے گا، قبضہ کرنا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان حکومت نہیں تھے۔ دیکھیں ایک دہشت گرد تنظیم میں اور ایک حکومت میں بہت فرق ہوتا ہے، یہ وہ فرق ہے جو اب طالبان کو خود بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ اب دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، وہ حکومت ہے۔ پاکستان کا ایک واضح سا چھوٹا سا مقصد ہے، وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے طالبان کی دہشت گردی کے خلاف، اس سے زیادہ پاکستان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں وہاں سے کچھ نہیں لینا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ہمارا مقصد وہاں ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے، جس کے لیے کنونشنل مینز استعمال کیے جائیں گے۔ اور صرف ایک چیز مجھے ایڈ کرنے دیجیے، اور افغانستان کا جو مقصد ہے وہ بھی ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے، اور وہ اس بات کا ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے کہ پاکستان ان کی پراکسی وار کا جواب نہ دے۔ تو یہ 2 طرح کی ڈیٹرنس ہے، وہ بھارت بھی اسی لیے گیا تاکہ پاکستان کو ڈرایا جائے کہ پاکستان پراکسی وار کا جواب نہ دے، اور وہ اسی طریقے سے ان کی جو ساری گیدڑ بھبکیاں ہیں ان کا یہی مقصد ہے۔ صحیح۔ تو طاہر خان صاحب جزوی طور پہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہی ہماری حکمت عملی ہوگی، لیکن گوئنگ فارورڈ کیا ہوگا؟ کیونکہ آخر میں تو بات چیت ہونی ہوتی ہے، ایک ریاست اب وہاں پہ قائم ہو چکی ہے، حکومت ہے، بری حکومت ہے، کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے بات چیت کے امکانات ہو؟ کیونکہ اب وہ انڈیا کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوئے ہیں، انڈیا ان کے الائے کے طور پہ کھڑا ہوا ہے۔ کل ہم نے دیکھا سعودی عرب اور قطر کا یہ بیان تو آیا کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ کو حل کیا جائے، تعامل سے کام لیا جائے، تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی انٹرونشن ہوگی، کوئی سالس ہوگا، اس کے ذریعے حل ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تیسرے ملک کی ضرورت تو ہے نہیں پاکستان افغانستان کو، اور دونوں نے خود ہی کرنا ہے۔ دیگر لوگوں نے تشویش کی ہے، سعودی عرب کا اتنا کوئکلی کسی ایشو پہ وہ نہیں آتا جس طرح ریئیکشن رات کو آیا ہے، پھر قطر کا آیا، آج ایران کا آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے پاکستان اور طالبان حکومت کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، اور آج خود ہی طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کا انہوں نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا ہے، ان کا ایک رول ہے، تو لہٰذا بات چیت کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ باوجود 4 سال کی مایوسی کے مذاکرات 5 مہینے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 5 ملاقاتیں، تو لہٰذا اور پھر یہ بھی جو روس میں ماسکو فارمیٹ تھا 90 منٹ کی ملاقات پاکستانی نمائندہ خصوصی کی امیر خان متقی کے ساتھ ہوئی ہے، تو لہٰذا پاکستان تو ڈائلاگ کا راستہ تو وہ ظاہر بات ہے اسی پہ چلنا ہے، لیکن افغان سائڈ کو بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان مطمئن کیوں نہیں ہے، پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھے، دیگر جو ممالک ہے، روس ہے جس نے اب طالبان کو تسلیم کیا ہے،
ایران ہے جس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، اور چین ہے جو چین کی خواہش تھی کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات اچھے رہیں، حتیٰ کہ 2017 سے ان کی خواہش تھی چین کی کہ یہ تو قریب ہو۔ چین نے تو بڑی کوشش کی، یہ جو فریقی اجلاس ہوا تھا مئی میں بیجنگ میں، ان کا یہی مقصد تھا بیسیکلی کہ یہ دونوں قریب ہوں، لیکن بدقسمتی سے وہ اس لیے نہیں ہو رہا معاملہ کہ پاکستان کے کنسرن کو مطلب ہے کہ پاکستان یہی سوچ ہے کہ ان کو طالبان حکومت اس طرح ایڈریس نہیں کر رہی جس طرح کہ پاکستان کی توقع تھی۔ تو یہ پھر بس میں ہے طالبان حکومت کے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے TTP کے حوالے سے کہ ان کو یا تو ختم کریں یا ہمارے حوالے کریں یا ان کو کارروائی کرنے سے روکیں، یہ طالبان کے بس میں ہے یا ان کے بس میں نہیں ہے یہ کام؟ پہلے پاکستان کا یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ اس کو ختم کرے یا ہمارے حوالے کرے۔ پاکستان اب یہ مطالبہ نہیں کرتا۔ پاکستان ایکشن کی بات تو پاکستان کہ ان کو آپ روکیں، ان کو آپ روکیں کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں، لیکن میرے خیال میں شاید یہ بھی اسی طرح نہیں ہو رہا۔ اور جو آپ کے سامنے ہے جو پاکستان میں جو صورتحال ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر ہر روز اتنی کیجولٹیز ہوتی ہے جس سے ہماری فورسز کی جتنی شہادت یہاں ہوتی ہے ہر روز تقریباً؟ ابھی اب چند دن پہلے ڈیر خان کا آپ کے سامنے ہے، 2 دن پہلے، اس سے 2 دن پہلے اورگزئی میں آپ کے سامنے ہے، 17 اگر شہادت ایک دن میں ہوتی ہے، تو پھر کیسے مطلب ہے کہ معاملات آگے چلیں؟ یہ تو افغان حکومت کو، یہ صحیح کہا زیغم صاحب نے کہ آپ نے جب لڑا، آپ نے جب جنگ لڑی امریکہ کے خلاف، تو اس وقت آپ ایک گروپ تھے، اب تو آپ حکومت میں ہیں، 34 صوبے پہ آپ کی حکومت ہے، 4 کروڑ لوگوں پہ آپ کی حکومت ہے، اور بڑی اسٹرانگ حکومت ہے، کیونکہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مشکل مذاکرات ہے، ڈائیلاگ والا مشکل ہے، لیکن انگیجمنٹ کو آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ تو ممکن ہے کہ وہاں پر بھی احساس ہو جائے، اور جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی میرے خیال میں یہ والے وہ یہ تشویش ان کی بڑھے گی، تو شاید کہ ان کا ایک فعال رول کسی بھی سٹیج پہ آ سکتی ہے، جس طرح آپ نے شروع میں سوال کیا تھا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بائی لیٹرل جو ہوتا ہے نا ٹریک، یہ سب سے مؤثر ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا زیغم صاحب، ایک تو جو فارن منسٹر ہیں متقی، ان کا یہ بیان آیا ہے کہ دیکھیں اس پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، کیونکہ دہشت گرد 500 یا 100,000 کلومیٹر اندر جا کے کارروائی کر رہے ہیں۔ اوبویسلی یہ بیان بالکل تو درست نہیں ہے، باہر سے ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے جس کے ہمارے پاس بظاہر شواہد موجود ہیں، لیکن انٹرنلی بھی ایک مسئلہ ہے۔ اوبویسلی TTP کے یہاں پہ کوئی نہ کوئی نیٹ ورک تو ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پہ بھی ایک نہیں ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، جیسے شاید APS کے بعد ہوئے تھے۔ اب یہ کیسے ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کیسے کریں؟ دیکھیں، اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر تو کرنا ہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی ہاؤس اینڈ آرڈر کر لیں، اگر باہر سے تشکیلیں آ رہی ہیں تو آپ کیا کر لیں گے؟ اگر اتنی بڑی ان کو سپیس اویلیبل ہے، اتنا بڑا ملک اویلیبل ہے، جہاں ان کے لیڈر جو ہیں وہ وزراء کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، جہاں تربیت گاہیں ہیں، جہاں پہ بھرتی ہو رہے ہیں، جہاں ان کو جدید ترین اسلحہ مل رہا ہے، اور وہ لے کر رات کی تاریکی میں گھس آتے ہیں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ بہت اہم ہے، لیکن اسی وجہ سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمیں ایک صفحے پر تو آنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے بات چل رہی ہے، لیکن دیکھیے آج کی جو بات ہے، آج کے موضوع سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج جو بنیادی بات ہے کہ جو بیرونی تھریٹ ہے، اگر یہ ختم نہیں ہوگا، اگر تشکیلیں آتی رہیں گی تو ہم کچھ بھی کر لیں یہ نہیں چلے گا، یہ اسی طرح دہشت گردی ہوتی رہے گی۔ اور متقی صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں، مسئلہ صرف سپورٹ کا نہیں ہے، یہ افغانستان کی پراکسی وار ہے اگینسٹ پاکستان، کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ برادر ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں کرنا چاہتے یا آنکھیں پرے پھیر رہے ہیں، دے آر پارٹ آف اٹ۔ It is Afghanistan waging a proxy war on Pakistan. It's as simple as that. اور وہ اپنی جو طاقت ان کے پاس دستیاب ہے وہ اسے مکمل طور پہ استعمال کر رہے ہیں، 4 سال سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں فوجیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور اس سے پہلے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان کے پاس جو مینز ہیں وہ اویلیبل کرنے ہوں گے۔ اور مجھے صرف ایک بات مزید ایڈ کرنے دیجیے، دیکھیں یہ بائی لیٹرل، میں طاہر خان صاحب سے میں احترام کے ساتھ اختلاف کروں گا، میرے خیال میں بائی لیٹرل حل نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات کو TTP ہو یا TTA ہو ہمیشہ دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں ایک تیسری قوت کی استعمال کرنا ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ وہ سچویشن ہو جس میں افغانستان خود جائیں، سعودی عرب یا قطر کے پاس جائیں اور ان کو لے کر آئیں، اور ہمیں ان ملکوں کی گارنٹی دلوائیں کہ قطر یا سعودی عرب اس بات کی گارنٹی دیں کہ اب افغانستان آگے پراکسی وار نہیں کرے گا۔ پاکستان کے پاس ہیوج لیوریج ہے، ابھی تو ہم نے کچھ استعمال ہی نہیں کیا۔ جناب آپ نے خالی بارڈر بند کر کے آپ نے ان کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دلوا دیا تھا، سردار داؤد کو 1963 میں، جب انہوں نے باجوڑ پر حملہ کیا تھا۔ سانس نہیں لے سکتا افغانستان پاکستان کے بغیر اس کنونشن کو یوز کیے ہوئے، ان رستوں کے بغیر ان کے پاس ہے کیا؟
10% آبادی ان کی پاکستان میں ہے. پاکستان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے. ہم اپنے لیوریج استعمال ہی نہیں کر رہے, اور لیوریج استعمال کرنا ہم نے آج سے شروع کیا ہے.